پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، جیسے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے فائدے کے لیے ان گنت نعمتیں پیدا کی ہے۔ ان بہت ساری قیمتی اور نایاب نعمتوں میں سے ایک نعمت شہد ہے۔ صحت کے حوالے سے شہد کے فائدے بہت سے ہیں۔ یہ مکھیوں کی طرف سے بنایا گیا ایک میٹھا مائع ہے جسے کئی شکلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت فوائد فراہم کرتا ہے۔ کئی عمروں سے شہد کو کھانے کی اشیاء اور دوا دونوں کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے والدین یا دادا دادی شہد کے فائدے اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بچپن میں تمام قدرتی گھریلو علاج کی کوشش کرنے پہ مجبور کیا ہوگا، چاہے وہ ایلو ویرا ہو یا دلیا یا ادرک۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ شہد آپ کا پسندیدہ نعمت تھا۔ نہ صرف اس کا ذائقہ اچھا ہے بلکہ اس میں غذائیت اور شفا دونوں خصوصیات موجود ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ شہد کے فائدے کیا ہیں۔ کچا شہد کے چتے سے سیدھا آتا ہے۔ کچھ شہد پیدا کرنے والے غیر ملکی مادے کو ہٹانے کے لیے ایک موٹے فلٹر کے ذریعے مادہ منتقل کرتے ہیں، لیکن یہ غیر پروسیس شدہ ہوتا ہے۔ دکانوں میں فروخت ہونے والا زیادہ تر شہد گرم کرنے کے عمل سے گزرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے، کیونکہ شہد کی مکھی وہ تخلیقی کیڑا ہے جو دن رات کی انتھک محنت کے بعد ایک کامل گھر شہد کا چھتا تیار کرتی ہے، اور اس میں قدرت کی اعلیٰ اور نفیس ترین شیرینی تیار ہوتی ہے جو کہ شہد کہلاتی ہے۔ شہد جو پھولوں اور پھلوں کا جوہر ہے، انسان کے لیے شفائے کامل ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے شہد کی مکھی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے اور اس کے کمالات کی تعریف فرمائی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکھی اور اس سے حاصل ہونے والے عناصر میں انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ افادیت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی تمام الہامی و غیر الہامی کتب میں شہد کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن حکیم میں سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستوں پہ چلے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہے جس میں شفا ہے
لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ غور و فکر کر کے فائدہ اٹھائیں۔ جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہاں صاف اور شفاف خالص شہد کی نہری ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اس شہد میں شفا کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن یقین کرنے والوں کے لیے۔ قرآن حکیم کے ساتھ احادیث نبوی میں بھی شہد اور شہد کی مکھی کی اہمیت کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کے بعد شہد کی مکھی ہی وہ واحد مخلوق ہے جس سے خدا خود ہم کلام ہوا۔ قرآن حکیم میں اسے شفاء الناس کہا گیا ہے۔ شہد کی شفا بخشی کے متعلق یہ اعلان 1400 برس قبل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، جو آج بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ سائنس اور طب جدید کی تمام دنیا اس تحقیق کو تسلیم کرتی ہے، اور دنیا کے ہر گوشے سے اس کی تصدیق میسر آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد ہر جسمانی مرض کا علاج ہے، اور قرآن حکیم فرقان حمید ہر روحانی مرض کا علاج ہے۔ قرآن اور شہد دونوں اکسیروں کی سفارش کرتا ہوں۔ طبیب اعظم نے فرمایا، جو شخص مہینے میں کم از کم 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لے، اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں وجود میں آئی تھی۔ وہ نبوت کی روشنی تھی، جبکہ دوسرے علاج قیافے پر مبنی تھی، اور یہاں پر کسی غلطی یا شبہ کی کوئی گنجائش قطعی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے شہر کا پتہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مختلف صورتوں میں تصدیق کی ہے۔ تاریخی حوالوں سے بھی ایسی شہادتیں دستیاب ہوئی ہیں کہ جن کے مطابق آج سے 15,000 برس قبل بھی شہد استعمال کیا جاتا تھا۔ دنیا کی تقریباً ہر قوم اور ہر تہذیب میں شہد کو اس قدر اہمیت حاصل تھی کہ دیوی دیوتاؤں کو پیش کی جانے والی قربانیوں میں دیگر چیزوں کے ساتھ شہد کی شمولیت بہرحال ضروری سمجھی جاتی تھی۔ مصر کے فرعین کے مقبروں کی کھدائی کے دوران بھی سر بمہر شہد کے برتن دستیاب ہوئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہزاروں برس قدیم شہد آج بھی بالکل تازہ، اعلیٰ و معیاری اور قابل استعمال حالت میں تھا، جس سے ثابت ہوا کہ شہد وہ واحد غذا ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسے نفع بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے، حالانکہ وہ جانور خود زہریلا ہے۔ زہر میں سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے۔
پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ شہد کا نام لینے سے ہی منہ میں قدرتی طور پر ایک عجیب اور پیاری سی مٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ شہد بلا شبہ قدرت کی نعمتوں میں سے ایک بہترین، لذیذ اور میٹھی ترین نعمت ہے۔ خالق کائنات نے بنی نوع انسان کو شہد کی شکل میں ایک مکمل غذا بخشی ہے، بلکہ یہ بے شمار جسمانی بیماریوں کی دوا بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ شہد ہی نو مولود بچے کی اولین غذا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو انسان کے لیے بہت سی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ شہد کی اہمیت قرآن اور احادیث سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شہد کے اندر انسان کے لیے بہت سی بیماریوں کی صورت میں شفا رکھی گئی ہے۔ احادیث میں بھی شہد کے اندر کم سے کم 70 بیماریوں کی شفا کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہد جسم سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے اور زہریلے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہد گردے کی پتری کو توڑ کر نکالتا ہے۔ شہد یرقان، فالج، لقوہ اور امراض سینہ میں بہت مفید ہے۔ شہد جگر کے فعل کو بیدار کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے شہد بہترین علاج ہے۔ شہد کو سرکے میں حل کر کے دانتوں پر لگایا جائے تو مسوڑوں کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چمکدار بھی بناتا ہے۔ عرق گلاب میں شہد کو حل کر کے لگانے سے جوئیں مر جاتی ہے۔ دمہ کے مرض میں نالیوں کی گھٹن کو دور کرنے اور بلغم نکالنے کے لیے گرم پانی میں شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ گلے کی سوزش کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر غرارے کرنا بہت مفید ہے۔ نہار منہ اور عصر کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پینا توانائی مہیا کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کے ورم بھی دور کرتا ہے۔ آنکھوں میں موتیا اتر آئے تو شہد، پیاز کا پانی اور کافور تینوں ملا کر سلائی سے آنکھوں میں ڈالے، آرام آ جائے گا۔ آنکھیں درد کر رہی ہو تو پیاز کا پانی اور شہد ہم وزن ملا کر آنکھوں میں ڈالے، درد انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گا۔ ملیریا بخار میں شہد 2 تولہ پانی میں حل کر کے صبح و شام پیتے رہے اور بدن پر تیل کی مالش کریں، 1-2 دن میں بخار اتر جائے گا۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ، زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کام کی زیادتی سے تکن محسوس ہو تو 2 بڑے چمچ شہد کے 1 گرم پانی کے گلاس میں ڈال کر پی لیں، تکن دور ہو جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لیپ کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ آواز بیٹھ جائے تو 1 بڑا چمچہ شہد دن میں 3 مرتبہ کھائیں، کافی افاقہ ہوگا۔ پیاس زیادہ لگ رہی ہو تو 1.5 تولہ شہد خالص پانی میں ملا کر پیے، پیاس لگنے کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ 2 چمچے
शहद गर्म दूध में डालकर पीने से कब्ज दूर हो जाता है। सामईन गिरामी, शहद के इस तरह और भी कई अनगिनत और मुफीद फ़ायदे हैं जो कि गिनती में आने लगे तो इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा और शायद ये फिर भी पूरी तरह से बयान ना हो। अल-अर्ज़, शहद अल्लाह ताला की बनाई हुई एक नहायत ही कीमती और लजीज नेमत है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं और इसमें अल्लाह ताला की पोशीदा बढ़ाई बयान की गई है। जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया कि इस शहद की अफादियत कुरान और हदीस से भी वाज़ेह है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि शहद हर लिहाज से एक मुकम्मल ग़िज़ा और अल्लाह ताला की बनाई हुई एक बेहतरीन नेमत है जिसमें बनी नौ इंसान के फ़ायदे के बेशुमार चीज़ें इंसान को मिलती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी दूसरे अच्छे और प्यारे वीडियो के साथ अनक़रीब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम आपकी समातों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।